ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بیان کروں، سب تو بیان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے اداروں کی قدر کی توفیق ہو جہاں اللہ پاک کے کتاب کی تشریح ہو رہی ہے، توضیح ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ جب ہمارے دلوں میں اس کی قدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے، یہاں جانا وہاں جانا، ایسے ہی مجمع بھی رہتے ہیں۔ یہی کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی دنیا میں بہت کم یہ چیزیں رہ گئی ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک چیز کو باقی رکھ رہے ہیں۔ باقی رکھنا خود ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیشہ کتنے سال سے مدرسہ قائم ہے اور بتدریج نہیں، مستقل اس کا انتظام رہتا ہے، سننے سنانے کا بھی انتظام رہتا ہے۔ یہاں کے بہت سے طلباء امام بھی ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں جاتے ہیں، وہاں بھی طلباء آتے ہیں ملنے کے لیے، اور بڑے شان سے کہتے ہیں ہم لوگ الہ آباد سے آئے ہیں۔ ہم کو بھی خوشی ہوتی ہے، یعنی بہت خاص دور سے کہتے ہیں ہم لوگ الہ آباد کے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہت مشہور حدیث ہے۔ تمہارے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بہت مشہور ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے نا۔ خیرکم، فیصلہ ہو گیا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ کسی کے پاس کتنی بڑی ڈگری ہو کہیں کی ہو، اس ڈگری سے بڑھ کے ڈگری نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے کوئی سند نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یہ بھی ایمانی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم مکرم سمجھیں، بڑا سمجھیں، کیونکہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے۔ اس بنا پر یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی توہین کی جائے، بلکہ اگر کچھ کمی ہو تو اچھے انداز سے ان کو سمجھایا جائے۔ یہ میں تھا دوسرے ملک میں، کچھ لڑکے ویسے ہی عدل جلو کی طرف، لیکن تھے بڑے مزے میں نے کہا بھائی یہاں ایک ادب سے رہا کرو، چلنے پھرنے میں بھی تمہارے وقار ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہو کہ یہ آئے ہیں ہندوستان سے، دیوبند سے آ رہے ہیں، سہارنپور سے آ رہے ہیں یا اور کسی مدرسے سے، تم کو چلنے کا بھی ڈھنگ نہ ہو، بولنے کا ڈھنگ نہ ہو، بات کرنے کے ڈھنگ نہ ہو، تو کیا اس سے توہین ہوگی مدرسے کی، اس علم کی توہین۔ یہ لوگ سلام کرنے کو بھی نہیں پائے جاتے۔ یہ دفعہ ایک آدمی آئے، کہا ہم سے کچھ لڑکوں نے سلام کیا ہے، تو لوگوں سے ہم نے کہا ہے کہ یہ بیت المعارف کے لڑکے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ کہیں کے لڑکے سلام نہیں کرتے سوائے بیت المعارف کے، کیونکہ یہ تعلیم ہے۔ یہاں کوئی زیادہ تھا، بڑے آدمی کی بات کر رہا ہوں، آپ آئے، آپ نے اجازت لیا، سب سے پہلی بات یہ، اور بیچارے کبھی اجازت کا نام ہی نہیں سنتے تھے، مدرسے اجازت لیا، کہیے جائیے باہر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آ کر سلام کیجیے۔ جب یہ چیزیں ہم لوگ کے یہاں نہیں رہ جائے گی سلام کرنا، تو اور کہاں رہ جائے گی؟ اس بنا پر یہ وقت بہت ہی نازک وقت ہے۔ ہماری تہذیب و تمدن جا رہی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے دل میں ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ سلام کرام اپنے بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کے السلام علیکم، صاف السلام علیکم، اس کے بعد اٹھنے بیٹھنے کی بھی تعلیم دیا کریں۔ ہمارا مدرسہ صرف یہی کہ مدرسہ ہے، بلکہ وہ تعلیم گاہ ہے، تربیت گاہ ہے۔ مدرسین کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی وہ تعلیم دیں تاکہ معلوم ہے کہ لڑکے پڑھے لکھے ہیں، تہذیب جانتے ہیں، آداب کو جانتے ہیں۔ اس بنا پہ اس وقت آپ لوگ زیادہ مخاطب نہیں، ہمارے طلباء وغیرہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، ہے کہ امتحان تو ہو چکا ہوگا، الحمدللہ نمبرات بھی اچھے ملے ہوں گے، نمبرات بھی اچھے، لیکن میرے نزدیک تعلیم کا حاصل تربیت ہے۔ تعلیم کا حاصل تربیت کا بھی خیال مدرسین کو بھی رکھنا چاہیے، معلمین کو بھی رکھنا چاہیے، نگراں کو چاہیے، سلام کلام کی اہمیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کام میں لگائے رکھے۔ ہماری سعادت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چلا رہا ہے تعلیم و تربیت کا، ہم لوگ اس میں داخل کیے گئے، یہ اللہ کی بہت بڑی
نعمت ہے کہ ہم کو اس سلسلے میں رکھا. احساس قحطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا سلسلہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ تک بغیر واسطے سے پہنچاتا ہے. اس بنا پر میں طلبا سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں بہت بڑا علم ہے، اس سے بڑھ کے علم کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی علوم کو پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے. انہوں نے پورا پہنچایا. ہر بندہ تو ہے کہ نہیں. حضور نے سب سے پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا، انہوں نے کہاں پہنچا دیا. تب حضور کو اطمینان ہوا. تو ہر عالم کی یہ شان ہونی چاہیے کہ ہم کو کچھ کام کرنا ہے دین کا، علم دین کا کام، شریعت کا کام. جو ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کو عوام میں لائے، سمجھائے کیسے کھایا جاتا ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں. بہت سے لوگ پانی پینے کے آداب باہر لوگوں سے ہوتا ہے جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، بسم اللہ وغیرہ بھی. لیکن بہرحال کچھ علماء لگے ہوئے ہیں، بیان کرتے بھی رہتے ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں. تو یہ مدرسے اسی لیے ہیں، اسی کام کے لیے یہ مدرسے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو بھی اپنے منصب واجبی کے تعلق سے جو ان کا کام ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. لوگ بہت دنوں سے جانتے ہی ہیں، یہیں رہتے ہی ہیں، رانا چورا تو عارضی ہے، وہاں یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے. ابھی بہت الحمدللہ اس مدرسے قائم کرنے میں ہمارے محلے کے لوگ بھی شریک رہے، بالکل شریک رہے. اگر وہ لوگ شریک نہ رہتے، صوفی جی تو تھے ہی، ان کو تو ہے ہی. اس بنا پر یہ مدرسہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے. ترقی پر ہے، تنزل پر نہیں ہے. اس بنا پر آپ لوگ بھی ایک طرف خاص توجہ رکھیں اور اس کو کام سمجھیں گا. کامیابی جو کہیں کامیابی تو کام سے ہوگی، اصل کامیابی یہی ہے. اور اس کامیابی کے لیے علم دین کا حاصل کرنا، علم قرآن کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ضروری ہے. تو اس وقت متوجہ خالی طلبہ تو ہیں بھی نہیں زیادہ، آپ ہی لوگ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کو خود بھی عمل کرنا چاہیے قرآن و حدیث پر، اپنے بچوں کو بھی اس پر لانا چاہیے، دینداری کی باتوں کو سکھلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب لوگوں کو توفیق دے. زیادہ طویل بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ سرکاری یہ آخری سال ہے نا، آخری سال ہے ششماہی. اچھا ششماہی تھا. اللہ تعالیٰ ابھی موقع ہے بہت کچھ سمجھانے کا ہے، ابھی بہت موقع ہے سمجھانے کا. انشاءاللہ سمجھائیں گے. ہوتا ہی رہتا ہی ہے، کہتے تو رہتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے کہ تربیتی بیان بھی یہاں ہوتا رہتا ہے. بیانی تربیتی ہے، ہوتا رہتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے. لڑکوں نے کہیں سلام کیا ہے، کہاں کے لڑکے ہیں؟ کہا وہ بیت المعارف کے ہوں گے، وہی لوگ سلام علم کرتے ہیں. اور کہاں سلام ہے؟ بیت المعارف. بیت المعارف اس معاملے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی تربیت سے لوگوں میں اثر ہو رہا ہے، معروف ہو رہا ہے. جب یہ چیزیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، گھر والوں کو بھی توفیق دے کہ آداب اسلامیہ کو خود سیکھیں، سکھائیں، تاکہ دین عام ہو، تربیت عام ہو. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو خود بھی اختیار کریں اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی صحیح کریں، کوشش کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے، سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ دین کے خادم ہو جائیں. خادم تو ہے ہی ہیں کسی کے، لیکن دین کے اگر خادم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بہت اجر و ثواب مرحمت فرمائیں گے. اس چیز کو برابر یاد دہانی کے طور پر کہتے رہنا چاہیے. صرف یہ کام صرف دنیا ہی کے لیے نہیں ہے یہ پاس ہو گئے، بلکہ اس دین سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے ہم کو نواز دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور راضی ہونے کے بعد اللہ اجر جمیل سے، اجر جزیل سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ اب تو چھٹی ہو جائے گی. کب تک چھٹی رہے گی؟ 14 ربیع الثانی تک. بتلا دیجیے گا. اعلان کر دیا کر دیا ہے.
7 اکتوبر تک. اچھا ٹھیک ہے. دعا کر دیں گے. جی کیا کریں؟ جی کہہ رہا ہوں ہو گیا الحمدللہ. اللہ جو حضرات بھی تشریف لائے ماشاء اللہ بہت ہی لکھا ہے کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محب الحق نہیں حدیث ہے حدیث ہے. عالم بن جاؤ متعلم بن جاؤ کم سے کم سننے والے بن جاؤ محبت کرنے والے بن جاؤ. اسی زمر میں تو رہو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مزید توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ یہاں محلے والوں کو بھی دلچسپی ہے بہت دلچسپی. یہ بھی بڑی بات ہے. میں تو شروع میں آ کے اکیلے آ کے بیٹھ گیا تھا یہیں بیٹھا رہتا تھا. بعد لوگوں کو رحم آتا تھا تو مولانا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. آدھی کیسے لوگ بیٹھے ہوئے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ بھی شکر. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب خاص طور سے ہمارے مولانا میں آ گیا آپ کو دیکھنے ہی جی چاہتا تھا آگے بیٹھ جاتے تھے. تو مولانا محمد احمد حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب نہیں تھے لیکن ہمارے حضرت شیخ ثانی برابر تشریف لاتے تھے. صرف بعض دفعہ جوتے میں کھڑے ہوتے تھے. کہا میں یہاں جا رہا ہوں مولانا صرف آپ کو دیکھنے کے لیے میں آ گیا دیکھنے کا. یہ ہے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کہ بندوں کی اس کی طرف توجہ نہیں. برابر مولانا برابر سب تشریف لاتے تھے برابر آتے تھے بیٹھتے تھے. کئی دن یہاں رہتے تھے مجلسیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاری رکھے اور اس کے قدر کی توفیق دے. تمام اہل محلہ کو بھی قدر کی توفیق دے کہ یہ سلسلہ جاری ہوا ہے تو اس کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبداللہ کے نوازی اسپتال میں بھرتی دعا کرتے ہیں. اچھا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا و صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جی طبیعت ہے آرام ہو رہا ہے. اچھا مریم کی بچی. ہاں جی لیکن یہ نہیں دل سے دعا ہے اس کے لیے دعا نہیں کریں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے تو بچی کے لیے دعا کریے جو عبداللہ کے پوتی ہماری پوتی پر پوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں. آپ لوگ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سے دعا کیجیے تاکہ اس کو حیات طیبہ طویلہ عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کے لیے قابل فخر بنائے اور ہر کسی کے عافیت اس کو عطا فرمائے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قائم رکھے جاری رکھے ترقی عطا فرمائے. لوگوں کی توجہ اہل محلہ کی عام مسلمانوں کی توجہ ادھر مبذول فرمائے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے بدرجہ اتم ہوتا رہے اور ہمیشہ ہم لوگ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہمارے صوفی عبدالمجید صاحب سے عالمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے بچوں کو بھی اور ہمارے جتنے یہاں متعلقین ہیں محبین ہیں سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. اور سب سے درخواست ہے کہ مدرسے کی طرف توجہ رکھیں تاکہ اپنے اصول کے مطابق یہ مدرسہ کام کرتا رہے. اور کتنے لڑکے یہاں کے دیوبند گئے ہیں. میں جاتا ہوں دیوبند میں تو پورا مدرسہ بھر جاتا ہے. کیا ہے ہم الہ آباد کے طالب علم ہیں بہتوں کو پہچانتا بھی نہیں ہے کہ نہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے کو پڑھے لکھے اتنے لوگ بھر گئے یہاں سے وہاں تک. تو 10-10 20-20 لڑکے جاتے ہیں. اللہ بچے اس سال بھی جائیں گے یہاں سے جائیں گے جاتے ہیں. اللہ اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہے کہ یہاں مدرسین بھی اسی انداز سے پڑھاتے بھی ہیں. دارالعلوم میں جو پڑھے ہیں اسی انداز سے یہ لوگ پڑھاتے ہیں وہاں جا کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی کو عام و تام فرمائے اور قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ اتنے بڑے اجتماع سے دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر محمد دے. آپ کے آنے سے تھوڑا حوصلہ بڑھتا ہے. کافی لوگ محلے کے لوگ ہیں
حوصلہ بڑھتا ہے. بے شک بڑھتا یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ قدر کریں، ورنہ محلے والے کے لوگ زیادہ قدر نہیں کی. یہ خاص ہے کہ سب خواص یہاں آتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جزائے خیر دے اور سلسلہ جاری رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.